اب وہ بیوی بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے، دربار میں آئی اور آنے کے بعد اس نے ایک فصیح بڑی خطبہ دیا اور خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ظاہر ہے کہ مجھے پورا خطبہ تو نہیں سنانا، چند جملے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علامہ انعما والشکر علامہ الہما. حمد و شکر ہے اس اللہ کا، اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. سچویشن ذہن میں ہے. باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بیوی اور خطبہ دے رہی ہے کہ حمد اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے. پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے. ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی. دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے. قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے. میرے باپ نے آگے بدل دیا. تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے، تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے. میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. کسی کی مجال نہ ہوئی ٹوکنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے. اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، زکوٰۃ کیوں. اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی. اب آواز دی بھائی ٹھنڈے دل سے سنے. فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے. بھائی میں آپ کی توجہات خصوصیت سے اس منزل پہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. ام ایمن کون ہے؟ کنیز. اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز. رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو ملی ہے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے. رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی. تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی. والصلاۃ تطہیرا عن الکبر. نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. والصوم تثبیتا للاخلاص. اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ پتہ چل جائے کہ امر الہی کی اطاعت میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. والصيام تثبيتا للاخلاص. اخلاص کو جانچنے کے لیے روزے کو واجب کیا. والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق. اور زکات کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت عطا ہو. والحج تشعیدا للدین. اور حج کو اس لیے واجب کیا کہ جب لوگ مسلمان جمع ہوں تو دین کا استحکام نگاہوں کے سامنے آ جائے. شہزادی بول رہی ہے والعدل تنسیقا للقلوب.
اور عدل کو اس لیے لازم کیا معاشرے میں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اگر کہیں نفرتیں نظر آئے سمجھو کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے. والعدل تنسیقا للقلوب. عدل کو اس لیے واجب کیا پروردگار نے کہ معاشرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں. طاعتنا نظاما للملہ. اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں ایک نظام پیدا ہو جائے. وامامتنا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. بھائی اس جملے پر رک رہا ہوں میں. شہزادی بھرے دربار میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا. بھرے دربار میں، بھائی دربار کی سچویشن ذہن میں ہے، صورتحال. بھرے دربار میں شہزادی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا، ہماری امامت کو واجب کیا. اور بھرے دربار میں کسی کی مجال یہ نہ ہوئی کہ شہزادی کو ٹوک کے کہتا کہ بی بی امام تو ہم بنا چکے ہیں. روک کے جملہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی نماز شہود ہے، پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کیوں واجب ہوئی؟ غیب ہے. میں نے بات کہہ دی. بھائی رکھا ہوا روزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ کیوں واجب ہوا؟ یہ غیب ہے. تو بیوی کی نگاہ علم الہی کے غیب کو دیکھ رہی تھی اور بتلا رہی تھی. بھائی توجہ رہے، بتلا رہی تھی کہ بھائی روزہ اس لیے واجب ہوا، نماز اس لیے واجب ہوئی، حج اس لیے واجب ہوا، زکات اس لیے واجب ہوئی، عدل کو اس لیے واجب کیا گیا، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا گیا. تو جیسے ہی کہا کہ ہماری امامت کو واجب کیا گیا تو کوئی تو کہہ دیتا کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ہم امام تو بنا چکے. تو بھائی اب کچھ بات سمجھ میں آئی. شہزادی خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، یہی بتلانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام اور ہے، اس کے بنائے ہوئے امام اور ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بہت زحمت دی، لیکن بات کو آگے لے جانا ہے. تشریح اسلامی کے فلسفے میں گفتگو کی کر دی نا گفتگو. نماز یوں واجب ہوئی، روزہ یوں واجب ہوا. اور جب سب کہہ چکی تو ایک مرتبہ، بھائی توجہ رہے، ایک مرتبہ 7 آیتیں پڑھی وراثت کی جو قرآن میں ہے. للذکر مثل حظ الانثیین یرثنی و یرث من آل یعقوب. آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہی ہیں، اور جب 7 آیتیں پڑھ لی وراثت کی تو حاکم کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اترث اباک ولا ارث ابی. تجھے تیرے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت مل جائے. عجیب مرحلے میں گئے. اترے سوابات، تجھے تیرے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے. حکومت نے کہا کہ بی بی ہم کیا کریں، آپ ہی کے باپ کی روایت ہے، مشہور ہے نا، روایت بہت مشہور ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء
ला नरिस वला नूरिस, हम नबी लोग, कहीं जाना है ठंडे दिल से सुनते जाइएगा, हम नबी लोग गरोह अंबिया, ला नरिसो, न किसी को विरासत लेते हैं, वला नूरिस, न किसी को विरासत देते हैं। मा तरकना हो सदका, जो हम छोड़ के जाते हैं, तरका मा तरकना हो सदका, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो हम नबी लोग क्या करते हैं, न किसी से विरासत लेते हैं न किसी को विरासत देते हैं, जो छोड़े अपने घर में वो सदका है। अब क्या कीजिएगा इस बात को कि बीवी पहले ही आयत पढ़ चुकी थी, वरेसा सुलेमानो दाऊदा, बीवी पहले ही आयत पढ़ चुकी थी, सुलेमान ने दाऊद से विरासत ली, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। तो खुरमे के दरख्तों का मुतालबा करने नहीं गई थी, पूछने गई थी कि पूरे कुरान पे एतमाद है या आधे कुरान पे एतमाद है। जिसका मसला हो, आपको मसला नमाज की प्रॉब्लम है और मैं आपको हज का मसला बता जाऊं, और जिसे हज की प्रॉब्लम है उसे ज़कात का मसला बता दूं, तो आप मेरी अकल पर शुबा करेंगे या नहीं करेंगे? अजीब मंतिक है कि जिसे विरासत मिलने वाली है उससे तो फरमाया नहीं, और गैर मुताल्लिक शख्स से फरमा गए, यानी है ना काबिल गौर बात, लेकिन मान लो कहा कि नहनु माशरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरिस, हम नबी लोग न किसी की विरासत लेते हैं न किसी को विरासत देते हैं। मा तरकना हो सदका, तो बीवी ये तो आपके बाप ने कहा था, लेकिन फिर भी अगर आप कोई गवाह लाई हैं तो पेश करें। अगर आप कोई गवाह, मैं पूरा वाकया भी बयान नहीं कर रहा हूं, बहुत तफसीली है वाकया, अगर आप कोई गवाह लाई हैं तो उसे पेश करें। तो कंधे पे हाथ था ना उम्मे अमन के, उम्मे अमन को थोड़ा सा आगे कर दिया, कहा यही तेरी गवाही के लिए काफी है। यही तेरी गवाही के लिए काफी है। कहा कनीज की गवाही कबूल नहीं है, भाई तवज्जो रहे, कहा कनीज की गवाही कबूल नहीं है, कहा मैं बहसियत कनीज के प्रयास भी नहीं कर रही हूं, भाई ये कनीज है रसूल की और विरासत में मुझ तक आई है, तो अगर वो रिवायत सही होती तो मैं मेरे घर में होती। बारगाह बूसरा भी अर्ज कर रहा था कि अरे मोहम्मद ने रोटियां उठा के दे दी, भूखे रहे, तो जिन्होंने ली थी रोटियां कोई उन पर तनकीद करता है? नहीं करता ना, इसलिए कि अपनी मर्जी से दे दी थी, लेकिन वही रोटियां अगर वो छीन लेते तो आज वो तनकीद का निशाना बनता या नहीं बनते? तो भाई यही तो कहता हूं कि भाई मांग लेते फिर तो बेहतर था। तो बेहतर था, इसलिए कि बीबी की निगाहों में खुरमे के चंद दरख्तों की कोई अहमियत नहीं थी। यानी तुम ये समझते हो कि वो खुरमे के चंद दरख्त उन्हें मांगने गई थी? भाई जिसके महल में जन्नत हो, जिसके महल में जन्नत हो, वो हुर्मे के दरख्त मांगने जाएगी? खुदा की कसम नहीं। अच्छा तो फिर गई क्यों? भाई मजाक है फातिमा का घर से कलम निकालना, खुदा की कसम मजाक नहीं है, तो फिर क्यों गई? भाई बीवी मैदान में क्यों आई? बीवी ने घर से कलम क्यों निकाला? बीवी ने दरबार में खुदा क्यों दिया? हुर्मे के दरख्तों के लिए नहीं,
خورمے کے درختوں کے لیے نہیں، پورا واقعہ ذہن میں رہے. اب ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، بیوی نے آیتیں پڑھی، جواب میں حدیث پڑھی گئی، یہی ہوا نا. تو بیوی کہنے یہ گئی تھی، خورما مانگنے نہیں گئی تھی، بیوی کہنے یہ گئی تھی. بھائی توجہ رہے کہ کل میرا باپ حدیث لکھنا چاہتا تھا تو تم نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اور آج میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں، تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو. تمہارا ایمان حدیث میں قرآن میں